ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. درود پاک. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد قبل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، چند جمعوں سے ہم اس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا مقصد اللہ کریم نے قرآن کریم میں بیان فرمایا. جو مقاصد بعثت نبوت بیان کیے گئے ان میں پہلا مقصد اور پہلا کام اور نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کا رسول لوگوں کو اللہ کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے. تو گزشتہ 2 جمعہ پر ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ آج ہمیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا شعار زندگی بنائیں، اپنا وظیفہ زندگی بنائیں. قرآن کریم کی تلاوت کو دن کے معمولات میں لازمی دخل دیں، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے ساتھ ہی قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بندے کو ٹائم مل سکتا ہے. تو قرآن کریم کی تلاوت، اس کے ایک ایک حرف کے بدلے میں اللہ کریم تلاوت کرنے والے کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہیں. گویا جب وضو کے ساتھ کوئی مسلمان یہ 3 حرف الف لام میم پڑھے گا، اللہ پاک اسے 30 نیکیاں عطا فرمائے گا. تو اگر تھوڑا سا ٹائم نکال کر 10-15 منٹ اگر ہم ٹائم میں سے نکالیں اور قرآن کریم کی صبح تلاوت کریں تو خود سوچ لیں کہ کتنا اللہ کریم اس پر بندے کو ثواب عطا فرماتے ہیں. اس لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ یومیہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آج میری گفتگو کا موضوع اس سے تھوڑا سا آگے ہے
کہ تلاوت کلام اللہ ہم کرتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمارا ایمان ہے ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، اس کے باوجود تلاوت کرنے والے کو ثواب ضرور ملتا ہے۔ دنیا کا ایک یہی وہ کلام ہے جو سمجھ نہ بھی آئے، عام زبان کوئی آدمی آپ سے بولے یا آپ پڑھیں، آپ اس کو معنی نہ سمجھ آتا، اس کے پڑھنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کا کلام وہ واحد کلام ہے جو آپ پڑھیں اور سنیں، سمجھ آئے نہ آئے، ہر صورت میں ثواب ملتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے معبود کریم کا کلام پاک ہے۔ لیکن اگر اسے ہی سمجھ کر پڑھا جائے اور اصل مقصود سمجھنا ہے، قرآن کریم ہم پر نازل کیا گیا، ہمیں کوڈ آف لائف دیا گیا، ہمیں زندگی کا طریقہ قرآن میں دیا گیا۔ اب اگر وہ طریقہ ہمیں سمجھ نہیں، ترجمہ سمجھ نہیں، تو ہم کیسے اپنی زندگی کی راہیں آسان کریں گے؟ ایک نقشہ آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ نے اس نقشے کے مطابق کسی جگہ پہنچنا ہو، اگر آپ اس نقشے کو سمجھتے نہیں تو آپ منزل پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ اسی طرح قرآن کریم بے شک پڑھنا، سننا، سمجھ آئے نہ آئے، آخرت میں اس کا ضرور بدلہ اور نیکی اور ثواب تو ملے گا، لیکن جو اصل مقصد ہے وہ سمجھنے سے ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم سمجھ کر تھوڑا سا پڑھنا سمجھے بغیر زیادہ پڑھنے سے بہتر ہے، اعلیٰ ہے، کیونکہ جب ہم قرآن کریم سمجھ کر پڑھیں گے، یقیناً ہمیں کوئی بات جب سمجھ آئے گی، ہمارے دل پر اثر ہوگا، ہم اس کو اپنی ذات پر لاگو کریں گے کہ جو قرآن کہتا ہے کیا میں یہ کرتا ہوں، کیا اس پر میرا عمل ہے، کیا میرا طریقے زندگی قرآن کے مطابق ہے؟ اگر نہیں ہوگا، بار بار قرآن کریم کا پڑھنا یقیناً ہمیں احساس دلائے گا اور ہم اپنی زندگی میں اصلاح کر لیں گے، اپنے معاملات میں درستگی کر لیں گے اور وہ راستہ اختیار کر لیں گے جو راستہ ہمیں اللہ اور رسول تک پہنچانے والا ہے۔ تو اس لیے دوستان ذی قدر، قرآن کریم تلاوت کرنا، سننا، سنانا، پڑھنا، پڑھانا سب ثواب ہے۔ قرآن کریم ہر اعتبار سے رحمت ہے، اس سے صرف محبت بھی رکھی جائے تو وہ محبت بھی ضائع نہیں جائے گی، اس کا اجر ملے گا، کیونکہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے۔ لیکن اگر اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، اس کے معنی پر غور کیا جائے تو یقیناً آدمی کو اور زیادہ ہدایت بھی ہوگی، رہنمائی بھی ملے گی اور اللہ کریم کی رضا اور قرب بھی ملے گا۔ آپ جانتے ہیں عرب کتنے پختہ تھے بت پرستی پر، اپنے باطل عقیدے پر وہ بڑے سخت تھے، لیکن ان سخت دلوں کو جو پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے تھے، ان دلوں کو اگر نرم کیا ہے تو قرآن کریم نے کیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن پڑھنا ان پر بڑا ابتداءً شاق گزرتا، بڑا سخت گزرتا، لیکن اگر کوئی مقدر کا اچھا آدمی بیٹھ کر حضور سے قرآن سن لیتا، غور کرتا، تو اس میں غور کرنے سے اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا کر دیتا اور ان کی آنکھوں سے پردے دور ہو جاتے۔ ایک آدمی حضرت علی مرتضیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، امیر المومنین میرا دل بڑا سخت ہو گیا، میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ اب آپ اور میں ہم غور کر سکتے ہیں، کیا آج ہمارے دل سخت نہیں ہو گئے؟ آج ہمارے دل پتھر نہیں ہو گئے؟ ہمارے ملک میں جیسے واقعات ہو رہے ہیں، بچیوں کے ساتھ گینگ ریپنگ کے واقعات، بچیوں کی عصمت دری، ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، یہ ہماری دلوں کی سختی ہے۔ آج ہمارے دل، قرآن کریم میں آتا ہے جب گمراہ ہوتا ہے نا انسان تو اس کا دل سخت ہوتے ہوتے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پتھروں میں تو پھر وہ بھی ہوتے ہیں جن سے چشمے بولتے ہیں، چشمے پہاڑوں سے نکلتے ہیں نا، پتھروں سے نکلتے ہیں نا، فرمایا پہاڑ پتھر سے تو پانی بھی نکلتا ہے، لیکن کتنا ہے وہ سنگین دل جس میں اللہ کا کوئی خوف نہیں،
جس کے اندر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جواب دہی کا کوئی تصور نہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، تمہارے دل گمراہی کی وجہ سے سخت ہو گئے اور پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، لیکن آگے فرمایا وَمِنْهَا، پتھروں میں سے کچھ وہ ہیں یتفجر منہ الانہار، ان سے نہریں نکلتی ہیں، چشمے جاری ہوتے ہیں، ان سے زندگی دنیا کو ملتی ہے، سرابی ملتی ہے، پھر بھی پتھر بہتر ہوا نا انسان کی سختی ہے دل سے۔ تو یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو نرمی نصیب کرے۔ دلوں کی سختی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور دلوں کی نرمی اللہ تعالیٰ کی عنایت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دلوں کی نرمی مانگنی چاہیے۔ دوستان گرامی قدر، ملک الموت سے ایک دن سوال سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، میری امت کے ساتھ تم کیا سلوک کرو گے؟ کتنا حضور کو خیال ہے کہ ملک الموت جان قبض کرتا ہے، فرمایا میری امت کے ساتھ کیا سلوک تم کرو گے؟ شفقت کرنا، نرمی کرنا۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے مجھے پہلے ہی حکم دے دیا ہے کہ امت مصطفیٰ کا جو آدمی نرم دل ہو تم بھی موت کے وقت اس پر نرمی کرو۔ پتہ چلا دل کی نرمی یہ اللہ کو پسند ہے، اور دل میں نرمی۔ اس آدمی نے شکایت کی حضرت علی کی بارگاہ میں کہ حضرت میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، مجھے کوئی نصیحت کرے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے اسے 3 نصیحتیں کی۔ آپ نے فرمایا یہ 3 کام کیا کرو، اللہ تیرے دل میں نرمی پیدا فرما دے گا۔ پہلی بات فرمایا سمجھ کر قرآن پڑھا کرو، سمجھ کر قرآن پڑھا کرو، قرآن کریم پڑھا کرو اور قرآن کریم میں غور کیا کرو۔ قرآن جب پڑھو گے، قرآن میں جب غور کرو گے، قرآن یوں اس فانی زندگی کا نقشہ کھینچتا ہے، قرآن یوں قیامت کا نقشہ کھینچتا ہے کہ بندوں کے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا 3 کام کیا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو سمجھ کر، دوسرا فرمایا موت کو یاد رکھا کرو، اور تیسری بات اگر کوئی یتیم ملے تو اس کے سر پر ہاتھ شفقت کا رکھا کرو، اللہ تمہارا دل نرم فرما دے گا۔ آپ آزما کر دیکھیں، یہ دلوں کے طبیب مولا علی کا نسخہ ہے اور واقعی بڑا کارگر ہے۔ تو عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دلوں کی سختی خدا کی ناراضگی ہے، اور دلوں کو نرمی نصیب ہوتی ہے تو قرآن سمجھ کر پڑھنے سے۔ جب بندہ قرآن سمجھ کر پڑھتا ہے، اللہ کی قسم اتنے مقامات ہیں جو قرآن کی فصاحت و بلاغت کو لوگ سمجھتے ہیں نا۔ ہم بیرشی پڑھتے تھے، 1-2 مرتبہ تلاوت کلام اللہ کا ہمارے سامنے موقع ہے، وہاں ہماری ہفتہ وار اجلاس ہوتا تھا، اس میں ہمارے ایک وہاں حافظ صاحب تھے، حافظ محمد اسحاق صاحب چکوال کے علاقے کے، وہ تلاوت کرتے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جب جوں ہی وہ تلاوت شروع کرتے، حضور ضیاء الامت کی آنکھوں میں آنسوں کی جھڑی لگی، زاروں کے تار آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اس وقت ہمیں سمجھ نہیں تھی ان باتوں کی، لیکن دوستو دلوں کی سختی نرمی میں بدلتی ہے تو قرآن سمجھ کر پڑھنے سے۔ سمجھ کر قرآن پڑھا جائے یا سنا جائے، یہ 2 طریقے ہیں دل کو نرمی کرنے کا۔ باقی 2 اور حضرت علی نے جو فرمائے وہ تو آگے بھی ہیں کہ موت کو بھی یاد رکھیں اور یتیموں پر شفقت کا ہاتھ رکھا کریں، اس سے اللہ نرمی عطا کرتا ہے دلوں کو۔ لیکن پہلی بات قرآن کریم سمجھ کر اگر پڑھا جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں کمی یہ ہے کہ قرآن کریم نہ تو ویسے پڑھا جاتا ہے، اور اگر پڑھا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں پڑھا جاتا۔ تو برادران گرامی قدر، یہ قرآن تو سمجھ کے لیے آیا نا، سمجھنے کے لیے آیا نا، یہی وجہ ہے۔ ان عربوں کی زبان عربی تھی، جب وہ قرآن سمجھتے۔ ابو طفیل دوسی کا میں نے ذکر آپ کے سامنے کیا، وہ ایک قبیلے کا سردار تھا، شاعر بھی تھا، بڑا دور اندیش اور عقل مند بھی تھا۔ مکے والوں نے کہا یہاں ایک جادوگر رہتا ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ وہ اپنے کان میں روئی کے گالے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، پنبے ڈال کر آتا کہ کہیں محمد کی آواز میرے کانوں میں نہ پہنچ جائے۔
اس کی اچھی قسمت تھی، ایک دن حرم کعبہ میں طواف کرنے آیا، اس نے حضور کو دیکھا نہیں تھا، حضور کعبہ پاک کے پاس قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ جب طواف کرتے کرتے حضور کے کلام کی آواز اس کو پڑی، وہ رک گیا، قریب ہو کر اس نے کان سے وہ روئی کے پنبے نکالے اور حضور کی تلاوت سن کر کہنے لگا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں محمد ابن عبداللہ ہوں۔ کہنے لگا آپ نے کوئی دعویٰ کر رکھا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ کہنے لگا آپ کے پاس کوئی چیز ہے جو آپ کے پاس آتی ہو؟ فرمایا یہی جو میں پڑھ رہا ہوں، یہی میں پڑھ رہا ہوں۔ کہنے لگا سنائیں۔ اب جب سرکار نے تلاوت شروع کی تو واضح بات ہے حضور کا پڑھنا، حرم کا ماحول، ابو طفیل دوسی شاعر بھی تھا، دانا بھی تھا، عقل مند بھی تھا، اور کافروں نے کہا تھا کہ محمد کی بات تک نہ سننا، لیکن جب کرم ہوا ایک ہی مرتبہ سننے میں آیا تو پھر سنتا ہی رہ گیا۔ حضور نے تلاوت فرمائی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زاروں کتار آنسو جاری ہو گئے، اور کہنے لگا ما انت بشاعر ولا کاہن ولا مجنون، نہ تم شاعر ہو، نہ تم کاہن ہو، نہ تم مجنون ہو، جو تم قرآن پڑھتے ہو واقعی جو کلام پڑھتے ہو یہ الہامی کلام ہے۔ حضور کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ آج ہم قرآن کریم اگر سمجھ کر پڑھیں برادران گرامی قدر، تو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے کی وجہ سے اللہ ہمارے دل کے دریچے کھول دے۔ آئیے اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے، آج اکثر لوگ اردو جانتے ہیں تو مترجم قرآن کریم لے لیں، ترجمے والا قرآن لے لیں۔ اگر آپ پہلے آدھا پارہ تلاوت کرتے ہیں ایک رکوع کریں، لیکن ترجمے کے ساتھ کریں۔ جب ترجمے کے ساتھ آپ قرآن کریم پڑھیں گے آپ کو حقائق قرآن بتائے گا، قرآن کریم کی حقائق کھلیں گے۔ تو اگر انشاءاللہ مزید اس میں آپ اچھائی پیدا کرنا چاہتے ہیں، حضور سیدی ضیاء الامت کا ترجمہ جمال القرآن ہے، وہ پڑھیں۔ اس کے اندر سارے تقاضے ترجمے کے، ادب کے، احترام کے، عقیدے کے، لغت کے پیش نظر رکھ کر ترجمہ کیا گیا ہے، اور اس کے پڑھنے سے یقیناً آپ ایک سکون قلب محسوس کریں گے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں قرآن کا حق ہے ہم پر کہ قرآن کو ہم سمجھا کریں۔ آج ہم نے قرآن صرف برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، بس کھولا، زیارت کی۔ میں نے کئی آدمی دیکھے مسجد میں آتے ہیں، قرآن کریم کی الماری کے پاس آیا، اٹھایا قرآن، بوسہ دیا، رکھ کر واپس چلا گیا۔ کیا یہ قرآن صرف اس لیے آیا تھا کہ آپ اسے بوسہ دے دیں بس حق ادا ہو گیا؟ نہیں، یہ قرآن اس لیے آیا تھا کہ ہم اسے پڑھیں، ہم اسے سمجھیں اور سمجھ کر اپنی زندگی پر لاگو کریں۔ جب بندہ اس انداز میں قرآن کریم کو پڑھتا ہے، اور صحابہ کرام نے اسی انداز میں پڑھا، آپ دیکھیں نا اس میں ایک اور حکمت بھی تھی۔ قرآن کریم یک بارگی نازل نہیں ہوئے۔ مکے والے کہنے لگے قرآن اکٹھا کیوں نہیں آتا؟ ان نادانوں کو کیا پتا قرآن اللہ اکٹھا کیوں نہیں بھیج رہا؟ فرمایا محبوب ہم قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے بھیج رہے ہیں کہ پہلے آپ کے دل میں اس کو ثابت کریں، پھر آپ کی امت کے دل میں ثابت کریں۔ تھوڑا تھوڑا آئے گا، دلوں میں اترے گا، ثابت ہوگا، جمع ہوگا، انہیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن کریم سمجھ کر پڑھنا، سمجھ کر سننا، پڑھنا بھی سعادت ہے اور سننا بھی سعادت ہے۔ دونوں کام سرکار کی دونوں چیزیں سنت ہے۔ حضور تلاوت خود بھی کیا کرتے تھے اور دوسروں سے بھی۔ شاید آپ کو یاد ہوگا وہ صحابہ کرام، حضور کے چند صحابی تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابی بن کعب، اور اس طرح چند جو قرآن کے بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضور نے مجھے فرمایا عبداللہ بن مسعود قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں سناؤں، حالانکہ قرآن تو آپ پر اترا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں تم پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کیا فرماتے ہیں، میں نے تھوڑی دیر کے بعد جب کنکھی آنکھ سے دیکھا تو میں جب اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پیچھے سے قیامت کا ذکر آ رہا تھا۔ عموماً وہ قرآن کی آیات جن میں قیامت کا ذکر ہے ان سے بہت زیادہ عرب متاثر ہوئے، بہت زیادہ عرب متاثر ہوئے،
کیونکہ قیامت کی ہولناکی کو قرآن نے اس انداز میں بیان کیا کہ ان کے دل تڑپ اٹھتے تھے۔ ایک آدمی بڑا فصیح و بلیغ تھا، وہ حضور کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے سنائیں جو آپ پر اترتا ہے۔ وہ بیٹھ گیا، سرکار نے سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، حضور نے یہ تلاوت کرنا شروع کر۔ اب اس کے اندر قیامت کا ذکر ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ وقت یاد کرو جب زمین پر شدید زلزلہ آئے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی۔ آج جتنی چیزیں زمین ہضم کر رہی ہے، گندگی، لاشیں، میتیں، سب باہر نکل آئیں گی، اور حال یہ ہوگا کہ انسان پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا۔ زمین بولے گی وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا یومئذ تحدث اخبارها، زمین آج ساری باتیں بتائے گی، میرے اوپر اس بندے نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ انسان گھبرا کر کہے گا اے مادر گیتی، آج تو بھی میرے خلاف بولنے لگی۔ زمین جواب دے گی پہلے میں خاموش رہی، تم بولتے تھے، آج اسی رب نے مجھے بولنے کا حکم دے دیا۔ حضور یہ پڑھتے جا رہے ہیں، وہ تھا کافر لیکن بڑا عربی ماہر تھا۔ جب حضور یہاں پہنچے نا آخر میں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سورت مکمل ہوئی، اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا کفتنی، بس کریں یہی مجھے کافی ہوگی، اتنا ہی میرے لیے کافی ہے کہ وہ دن آنے والا ہے جب ذرہ ذرہ ہمارے سامنے ہوگا، تو قرآن جب سمجھ کر پڑھا جائے اس وقت دلوں کا حال بدلتا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت عمر ابتدائی عمر میں سخت دل تھے، مسلمانوں کو زد و کوب کرتے تھے، مارتے تھے، عمر کے ڈر سے بیچارے مسلمان چھپ جاتے تھے۔ لیکن جب بین کے سامنے بیٹھ کر قرآن سننے کا موقع آیا تو بین نے وہی آیات پڑھی جن کے اندر اللہ تعالیٰ کے جلال کا ذکر ہے۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ عمر جیسا بندہ تھر تھر کانپنے لگا۔ حضرت عمر پر کپ کپی طاری ہو گئی اور اپنی ہمشیرہ کو کہنے لگے کہ چلو مجھے اس محمد کے پاس لے چلو جو دلوں کو پاک کرتا ہے۔ آج ہماری بہت ساری سخت دلی کی وجہ یہ ہے، آج ہمارے کیوں دل پتھر ہو گئے، ہمیں کوئی سوچ ہی نہیں۔ ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، وہ واقعات جنہیں سن کر انسان پریشان ہو جاتا ہے، کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو کتاب ہدایت نہیں سمجھا۔ نیا مکان بنایا ہے، قرآن کا ختم کروانا ہے، مال ڈنگر میں تکلیف آ گئی ہے، قرآن کا ختم کروانا ہے۔ ہم نے قرآن کو اور مقاصد میں استعمال کرنا شروع کر دی، حالانکہ بیسک قرآن کا مقصد تھا لوگوں کے دل بدل۔ قرآن کریم میں آتے ہیں اللہ کریم نے آپ پر قرآن اس لیے اتارا کہ یہ ظلمت سے نکلے نور کی طرف آئے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اے میرے محبوب، ہم نے تو قرآن اس لیے نازل کیا یہ اندھیروں سے نکلے نور کی جانب آئیں۔ کب آئیں گے؟ جب قرآن سمجھیں، جب قرآن سمجھ آئے گا نا، پھر اندھیرے ختم ہوں گے، پھر دل کی جو سیاہ دنیا ہے وہ روشن ہوگی، اس کے اندر ایک تبدیلی آئے گی۔ عموماً میں آج کل یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم خود نیک بن رہے ہیں، نمازی الحمدللہ بڑھ رہے ہیں، مجموعی طور پر لوگ نمازی بن رہے ہیں، کیونکہ سکون قلب نہیں، دولت میں بھی، دنیا میں بھی، امیر بھی بے سکون ہے، غریب بھی بے سکون ہے، نماز الحمدللہ پڑھنا شروع ہو گئے کچھ نہ کچھ لوگ، اس طرح سکون ملے گا۔ لیکن اس کے باوجود برادران گرامی قدر، ہم خود تو نیک بنتے ہیں، دائیں بائیں جانب ہم کوئی بات نہیں۔ صحابہ کا طریقہ یہ تھا جب دیکھتے نا کوئی بندہ بہک رہا ہے تو اس کو تنہائی میں بلا کر خلوص سے قرآن سنایا کرتے۔
بٹھا کر قرآن سنایا کرتے. یہ جو سورت ہے اس پر آپ غور کریں، سورہ العصر مختصر سی ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. ترجمہ، قسم ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے مگر جس نے 4 کام کیے خسارے سے بچ جائے گا. الا الذین آمنوا، پہلی بات جو وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، حق اور سچی بات کی جس نے نصیحت کی، وتواصوا بالصبر، اور حق پر چلنے میں مشکلات آئیں تو صبر کی تلقین کرے. کئی بندے کہتے ہیں جی جب سے میں نے نماز شروع کی ہے میری روزی کم ہو گئی. تو ہو سکتا ہے آزمائش، نماز تو غلط نہیں ہو سکتی، تیرے اندر خامیاں ہیں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گی. جب تو پڑھے گا تیرا دل مانوس ہو جائے گا، اللہ پاک مہربانی کر دے گا. تو 4 یہ کام ہے. صحابہ کرام اتنا اس پر عمل کرتے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب 2 صحابہ ملتے نا آپس میں جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو یہ سورت سناتے تاکہ ہر بندہ ان 4 کاموں پر قائم رہے، ایمان پر قائم رہے، عمل صالح اختیار کرے، نیکی کی بات آگے کرے اور لوگوں کو اچھی بات صبر کی تلقین کرے. یہی قرآن پاک کا. حضرت سیدنا فاروق اعظم کا ایک دوست تھا، وہ عرب میں رہتا تھا، وہ شام چلا گیا. حج کا موقع آیا، حج کے موقع پر لوگ حضرت عمر کے پاس اپنے مسائل لاتے، ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. کچھ بندے آئے، انہوں نے بتایا ہم شام سے ہیں. آپ نے فرمایا کس علاقے سے شام میں؟ انہوں نے بتایا ہم فلاں علاقے. فرمایا فلاں اس نام کا ایک آدمی رہتا ہے، تم اسے جانتے ہو؟ کہا جی جانتے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا وہ میرا بڑا دوست تھا، اب یہاں سے چلا گیا، تم اسے جانتے ہو؟ وہ نا ششدار ہو گئے، جھجک گئے. فرمایا بولتے نہیں، جان حضور جانتے تو ہیں لیکن ہمیں ایک ہچکچاہٹ ہے. میں کیا؟ امیر المومنین آپ کا دوست ہے؟ فرمایا ہاں وہ میرا بڑا دوست تھا یہاں. انہوں نے کہا امیر المومنین وہ تو اب اتنا شراب کا عادی ہو گیا ہے کہ ہوش میں بہت کم آتا ہے. بگڑ گیا نا. جب ماحول بدلتا ہے، جب دوستیاں بدلتی ہیں، جب مجلسیں بدلتی ہیں تو دل بدلتے ہیں. حضرت عمر کا دوست ہو اور شراب کا عادی بن گیا. انہوں نے کہا امیر المومنین وہ تو شراب کا عادی ہے. اب انہوں نے اچھا. حضرت عمر بے چین ہو گئے. یہ ہے حقیقی دوستی. آج ہمارا دوست بے نماز بن کر جہنم جا رہا ہے، ہم مست ہیں. یہ اپنی قبریں جائے گا نا. ہمارا دوست بددیانتی خیانت کر کر کے دولت سمیٹ رہا ہے، ہم خوش ہیں جی میرا یار بڑا امیر ہو رہا ہے. یہ اسے بتانے کے لیے کوئی تیار نہیں کہ تو جہنم کے راستے پر چل رہا ہے، حرام مال جمع کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، بددیانتی کر رہا ہے. کوئی دوسرے کو نصیحت کرنے کے لیے تیار نہیں. حضرت عمر پریشان ہو گئے. آپ نے ایک ورق لیا، اس ورق پر ایک خط لکھا. فرمایا واپس جا کر اس کو میرا یہ خط اس وقت دینا جب ہوش میں، نشے میں نہ دینا، کیونکہ نشے میں تو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی. حضرت عمر نے اسے کیا خط لکھا؟ اس کا نام لکھا، سلام لکھا، نیچے قرآن کی چند سطریں لکھی. نیچے لکھا من عمر بن الخطاب، یہ عمر بن خطاب کی طرف سے خط ہے تیرے. وہ گئے، اسے وہ خط دیا، پاس بیٹھے خط لانے والے. وہ ہوش میں تھا، کھولا. جب بتایا گیا نا حضرت عمر کا تیرے نام پیغام ہے، بڑا خوش ہوا. جو ہی خط کھولا تو پیغام کیا تھا؟ پیغام قرآن تھا. آپ نے اسے سورہ مومن کی ابتدائی آیت کریمہ لکھی، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. یہ قرآن اس رب کی طرف سے آیا ہے جو العزیز، سب پر غالب، سب پر غلبہ رکھنے والا اللہ. یہ اس کا کلام ہے. العلیم بڑے علم والا ہے، غافر الذنب وقابل التوب،
غافر الذنب گناہ معاف کرنے والا ہے، وقابل التوبہ توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب لیکن اگر کوئی توبہ نہ کرے تو جب پکڑ لیتا ہے بڑا سخت پکڑتا ہے، شدید العقاب ہے، بڑی سخت پکڑ والا اللہ ہے۔ وہ اس میں سارا اللہ کریم کی صفتوں کا بیان۔ حضرت عمر نے سوچا اس میرے بھائی کا دل گمراہ ہو گیا، اب اس کے دل کا علاج اللہ کا نام ہی ہے، اللہ کا کلام ہی ہے۔ آپ نے اسے یہ لکھا، وہ نا اونچا اونچا پڑھنے لگا، ایک مرتبہ پڑھا، دوبارہ پڑھا، شدید العقاب ذی الطول بڑی طاقت والا رب ہے، لا الہ الا ہو الیہ المصیر، اسی کی بارگاہ میں تمہیں کل جانا ہے، مر کر اسی کی کچاری میں جانا ہے۔ ادھر وہ زاروں کی طرح رو رہا ہے، ادھر بار بار حضرت عمر کا خط پڑھ رہا ہے، 3 مرتبہ یہ آیات پڑھی، پڑھ کر کہنے لگا عمر کا احسان ہے میرے دل پر دستک دی ہے۔ قرآن جب سمجھ کر پڑھا جائے دلوں پر دستک آتی ہے۔ وہ آدمی توبہ کر کے شراب سے تائب ہو گیا اور کہنے لگا حضرت عمر نے کتنا بڑا مجھ پر احسان کیا، غافر الذنب وقابل التوبہ۔ اللہ کا کرم والا پہلو یہ ہے کہ بندہ جتنے گناہ کر لے رب معاف کرنے والا ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن ساتھ ڈرایا بھی کہ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ جب یہ آیات پڑھی اس آدمی کو ہوش آ گئی، توبہ کی، اپنے واپس نیکی کے راستے پر آ گیا۔ برادران ذی قدر، قرآن کریم اگر سمجھ کر پڑھا جائے یا پڑھایا جائے، دونوں، یتلو علیہم، حضور دوسروں کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے، آج ہم نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھ کر سناتے ہیں۔ آج بیٹی باپ کو ٹی وی تو لگا کر دیتی ہے، لیکن عمر کی بہن کی طرح کوئی بیٹی باپ کو قرآن تو نہیں سناتی۔ یہ کوئی باپ ایسا تو نہیں جو بیٹی کو کہ بیٹی پڑھو قرآن میں سنتا ہوں۔ خوشی ہو نا اولاد پڑھتی ہے قرآن۔ قرآن کریم آپ نے کئی مرتبہ مختلف میری تقریروں میں سنا، فضیل ابن عیاض عراق کا بہت بڑا ڈاکو، اور ایسا ڈاکو جو اطلاع دے کر اس دور میں ڈاکے ڈالتا کہ میں آ رہا ہوں بھائی امیر آدمی تیاری کر لو۔ ایک رات ڈاکے کے ارادے سے ہی بیٹھے، گھات لگا کر ساتھیوں کے ساتھ کہ ہم فلاں جگہ مال لوٹیں گے، لیکن جو قافلہ آ رہا تھا رات کا وقت تھا، اس قافلے کے پہلے اونٹ پر ایک قاری قرآن بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا تھا۔ رات کی خاموشی ہو، اچھا قاری قرآن پڑھنے والا ہو، پھر قرآن سمجھ بھی آئے، کیا سہانا انداز۔ وہ قاری قرآن جو پہلے اونٹ پر بیٹھا تھا نا قافلے کے، جسے لوٹنے کے لیے فضیل آیا تھا لشکر لے کر اپنے چوروں کا، اس کا پہلا قاری پڑھ رہا تھا، علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اس کا معنی ہے کیا ابھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل اللہ کے لیے نرم ہو جائیں۔ دوستو جب یہ قاری کی تلاوت فضیل کے کانوں میں پڑی، دل پسیج گیا، زاروں قطار فضیل رونے لگا، قافلہ گزر گیا، حملہ نہ ہو سکا، ڈاکو آئے، فضیل کہاں گیا، قافلہ گزر گیا، حملہ نہیں ہوا، اتنا بڑا مال تھا قافلے میں، لیکن جب قریب آ کر دیکھا فضیل پہلا فضیل نہیں ہے، تھر تھر کانپ رہا ہے، رو رہا ہے اور کہنے لگا ایسے تمہارا میرا راستہ الگ ہے، قرآن نے میرا دل بدل دیا ہے، میرا دل اللہ سے ڈر گیا ہے، میرے دل میں اللہ کے لیے نرمی آ گئی ہے۔ دوستو فضیل ابن عیاض نے چوری سے ڈاکے سے توبہ کی، ایسی توبہ جیسا توبہ کا حق ہے، پورا پچھلا حساب لگایا، میں نے کتنے لوگوں کا مال لوٹا، جس کا مال تھا اس کو واپس کیا، جس کا نہیں واپس کر سکا گھر جا کر معافی مانگی۔ جب اتنا فضیل بدلا تو یہی فضیل وقت کے اولیاء اللہ کا ایسا سردار بنا کہ فضیل کے پاس آنے سے لوگوں کے دل بدل گئے۔
ابراہیم بلخی، حضرت ابراہیم بلخی آپ کی خدمت میں ہی آئے، بلخ کا تخت چھوڑ کر آپ کی خدمت میں آئے، بڑے بڑے اولیاء اللہ آپ کی خدمت میں آئے، بادشاہان وقت کو آپ جب تنبیہ کرتے تھے تو بادشاہان وقت کے آنسو جاری ہو جاتے۔ اتنا فضیل ابن عیاض سمرا عرض یہ کر رہا ہوں، قرآن سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیا کرے، قرآن جب سمجھیں گے اثر ہوگا، اور قرآن تھوڑا بھی سمجھ کر اگر بندہ پڑھے زیادہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ دوستان گرامی قدر، قرآن کا ہم پر حق ہے کہ ہم اسے سمجھیں۔ آج میں یہی بات کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ آج ہمارا میسج آئے فون پر وہ ہمیں سمجھ نہ آئے، ہم بندے کو کہتے ہیں ذرا میسج پڑھ کے مجھے مطلب سمجھا دیں۔ حیرانگی کی بات ہے کہ دوست کا پیغام اور میسج تو سمجھنے کے لیے پریشان ہیں، اللہ کا پیغام سمجھنے کے لیے کوئی پریشان نہیں، کوئی کوشش نہیں، کوئی بات نہیں۔ گھر میں ترجمے والا قرآن بھی نہیں، بچی کو قرآن دیا وہ بھی ترجمے کے بغیر، یہ قرآن کا تحفہ بچی کو دے رہے ہیں۔ پہلے بچی کو عالمہ بنائیں پھر قرآن ترجمے والا دیں، زندگی سنورے۔ تو آج ضرورت ہے ہمیں اپنے معاملات کی قرآن کے بارے میں دیکھنے کی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے صحابہ کرام کے آپ حالات زندگی دیکھ لیں، ان کی زندگی میں مین بات یہی تھی کہ قرآن کریم پر انہیں بڑا عبور تھا، قرآن کریم سمجھتے تھے اور اس طرح ان کے دل بدلتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ اللہ۔